السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سوز پنہا۔ آج کی ویڈیو میں آپ اپنی کتاب کے پہلے سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے اور نوٹس بنائیں گے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ آپ کی کتاب یہ ہے اردو لازمی 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، اور آپ کا جو سبق ہے وہ پیج نمبر 10 سے شروع ہو کر پیج نمبر 14 پر مکمل ہو رہا ہے، اور میں نے ہر پیج کی الگ الگ پک جو ہے اس میں شو کر دی ہے۔ آپ کے پاس اگر کتاب اویلیبل نہ ہو تو آپ اس پیج کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اور چیپٹر کی ریڈنگ اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حوالہ مصنف کی طرف۔ حوالہ مصنف، ہیڈنگ حالات زندگی۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی۔ آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ دوسری ہیڈنگ ہے طرز تحریر۔ آپ نے مصر، روم، شام اور ترکی کے سفر کیے اور وہاں کے کتب خانوں سے علوم حاصل کیے۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغۂ مجیدی عطا کیا۔ تصانیف، آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پیش نظر جواب میں اعانت کا مطلب ہے مددگار اور ضیافت کا مطلب ہے مہمان نوازی۔ سوال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ خندہ جبیں کا مطلب ہنس مکھ، نرم خو کا مطلب نرم مزاج، مہربان طبع کا مطلب ہے مہربان طبیعت رکھتے تھے۔ سوال نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ پیش نظر جواب میں تناول کا مطلب ہے کھانا کھانا۔ سوال نمبر 5، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ حضرت اتبان بن مالک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی: میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لیتا۔ اس کے بعد خالی جگہ اور غلط صحیح کے نشانات ہیں، آپ کی کتاب میں موجود ہیں مشقی سوالات کے بعد، اور آپ چاہیں تو یہاں پر اس پک کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مرکزی خیال، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مضمون اخلاق نبی میں مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے چند واقعات کا ذکر کیا ہے، جن کو پڑھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق مبارک تمام عالم اسلام کے لیے کامل نمونہ ہے۔
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ Thanks for watching. Share with other students. If you can ask any question, you can ask.